اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی 26 سالہ بہن کو مبینہ طور پر پسند کی شادی کی کوشش پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ قتل کا یہ واقعہ تھانہ بنی گالہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے مبینہ طور پر اپنی بہن کو قتل کر کے اس کی لاش کو بھینسوں کے باڑے میں دفن کر دیا اور 5 گھنٹے تک اس جگہ پر موجود رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ قبر کا پہرا اس لیے دے رہا تھا کوئی قبر کھود کر مقتولہ کی لاش کو باہر نہ نکال لے، اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اس مقدمے کی تفتیشی افسر قیصر محمود نے بتایا 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ملزم نے اس واقعے سے متعلق سب سے پہلے اپنے والدین کو آگاہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اس واقعے کا اپنے مالک کو بھی بتایا اور وہاں ان گھروں میں بھی آگاہ کیا جہاں اس کی بہن کام کرتی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم اور مقتولہ سگے بہن بھائی ہیں۔ وہ پنجاب کے وسطی شہر سرگودا کے علاقے بھلوار کے رہائشی تھے۔ دونوں بہن بھائی گزشتہ کچھ عرصے سے روزگار کے سلسلے میں اسلام آباد آئے تھے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا پولیس نے جب ملزم کو گرفتار کیا تو اس نے دوران تفتیش بتایا کہ اس کی بہن نے 7 سال قبل گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی کری تھی۔ انہوں نے کہا کہ مقتولہ 4 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور پھر اس سے طلاق لے لی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے مزید بتایا طلاق لینے کے 2 ماہ بعد ہی مقتولہ نے ایک اور شخص کے ساتھ گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لی اور یہ شادی بھی مقتولہ نے اپنی پسند سے کی تھی اور یہ شادی بھی 1 سال سے کم عرصے تک چلی۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا ملزم نے دوران تفتیش مزید بتایا دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے چند ماہ بعد ہی مقتولہ نے ایک اور شخص سے پسند کی شادی کی اور شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس تیسرے خاوند سے بھی طلاق لے لی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے ملزم نے تفتیشی ٹیم کو بتایا اس کی بہن کو تیسرے شوہر سے طلاق لیے چند ہفتے ہی ہوئے تھے، اس کے ایک اور شخص کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے دوران تفتیش بتایا اس نے اپنی بہن کو ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس شخص سے کہیں کہ وہ اپنے والدین کو ان کے گھر بھیجے تاکہ باعزت طریقے سے رخصتی ہو سکے۔ تفتیشی افسر کے مطابق واقعے کے روز مقتولہ اپنے بھائی سے ملنے بھینسوں کے باڑے میں گئی تو وہاں بھی ان دونوں کی اس معاملے پر بات ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے تفتیشی ٹیم کو بتایا اس نے اپنی بہن کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران دونوں میں تل کلامی ہوئی جس پر اس نے طیش میں آ کر پستول نکال کر اپنی بہن کے سینے میں گولی ماری جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنی بہن کو قتل کرنے کے بعد پہلے لاش کو قریبی جنگلوں میں پھینکنے کے بارے میں سوچا مگر اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ لاش کو کندھے پر اٹھا کر لے جاتا تو لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کے ایک اہلکار کے مطابق ملزم نے بھینسوں کے بارے میں پڑے ہوئے بیلچے سے زمین کو کھودا اور پھر مقتولہ کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ پولیس اہلکار کے مطابق ملزم مقتولہ کو دفنانے کے بعد 5 گھنٹے تک قبر پر بیٹھا رہا۔ ملزم نے بتایا اسے معلوم تھا اس نے پکڑا تو ویسے ہی جانا ہے، اس لیے بہتر ہے اس قتل کے بارے میں بتا دیا جائے۔ پولیس اہلکار کے مطابق پھر اس کے بعد ملزم نے سب سے پہلے اپنے والدین کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا، پھر اپنے مالک کو بتایا، پھر اس کے بعد ملزم نے ان گھروں میں بتایا جہاں اس کی بہن کام کرتی تھی۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے انہیں اس واقعے کی اطلاع ایک ایسے شخص نے دی جس کے گھر میں مقتولہ کام کرتی تھی۔ اس واقعے سے متعلق درج ہونے والی FIR میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص نے مقامی پولیس کو اطلاع دی 27 سالہ مقتولہ ان
کے گھر میں کام کرتی تھی۔ ملزم اسے گھر سے بلا کر اپنے ساتھ لے گیا اور بھینسوں کے بارے میں جا کے اسے قتل کر دیا۔ پولیس اطلاع ملنے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار کر لیا، جو کہ اس جگہ پر موجود تھا جہاں پر اس نے قتل کے بعد لاش کو دفن کر دیا تھا۔ پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور غیرت کے نام پر قتل کا کوئی بھی واقعہ ہو تو ایسے واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا جاتا ہے۔ پولیس نے لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے پولی کلینک بھجوا دیا، جہاں پر ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت دل پر گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مقامی پولیس نے مقتولہ کی لاش اس کے والد کے حوالے کی ہے، جو لاش کو لے کر اپنے آبائی علاقے روانہ ہو گئے ہیں۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا ہے اور ملزم کو متعلقہ عدالت میں پیش کر کے اس کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔